نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت 30 سے آج ہمارا لیسن سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ آگے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ طالوت کی فوج میں ایک سپاہی تھے، اور داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ جالوت کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا جنگ میں، اور پھر طالوت کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور کنگڈم جو ہے، بادشاہت جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور حکمت بھی دی، اور ساتھ میں انہیں زرہ سازی کا فن بھی سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر زبور نازل کی، زبور جو کہ حمدیہ کلاموں کا مجموعہ ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بادشاہت بھی دی، یعنی داؤد علیہ السلام کے وہ ڈیسینڈنٹ تھے، اور ساتھ میں ان کو اللہ نے نبوت بھی دی۔ اور نبوت کیسی دی؟ ایسی نبوت جو کسی اور کو نہیں ملی، ایسی سلطنت، نبوت نہیں، سلطنت ایسی، بادشاہت ایسی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ اور شریعت جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ ہی کی شریعت یعنی تورات ہی کو فالو کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار کی تعریف فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کیا تعریف ہے؟ انہو اواب، کہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ رجوع اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، جس بھی سچویشن میں ہو، چاہے وہ خوشی میں ہو، چاہے وہ غم میں ہو، چاہے وہ گناہ کر بیٹھے، چاہے وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہو، وہ رب کی طرف پلٹ آئے۔ اس کو زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موقع میں اپنے رب کی یاد آتی رہے، وہ اپنے رب کو یاد کرتا رہے، ہر دفعہ پلٹ کر اللہ کی طرف آئے۔ اوابین کس نماز کو کہتے ہیں آپ پتہ ہے؟ اوابین کہتے ہیں اس نماز کو جس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاش کی نماز کی حفاظت وہی کرتے ہیں جو اوابین ہوتے ہیں، یعنی جو جن کا خیال اور جن کا ذہن میں پلٹ کر خیال جو ہے وہ ان کے رب کا ہی آتا رہتا ہے۔ چاش کی نماز کا وقت عموماً کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ اشراق کے بعد سے لے کر زوال تک کا وقت، بہت زیادہ مصروفیت کا، خواہ انسان دکانداری کرتا ہو، خواہ وہ آفس ورک ہو، خواہ وہ ورکر ہو، خواہ وہ گھر میں کوئی خاتون ہو، گھر میں رہنے والی کوئی ہاؤس وائف ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کام جو ہیں وہ اپنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس مصروفیت میں جبکہ انسان اپنا حلال رزق کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس دن جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہی جس کا دھیان اپنے رب میں ہوتا ہے، رجوع کرنے والے۔
جو سوچتا ہے، جو وہ فیل کرتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا. جب ہم ذکر کہتے ہیں نا، تو ذکر کا مطلب صرف زبان سے ذکر تو نہیں ہوتا. ہمارے خیال میں، ہماری سوچ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی، اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد ہونا. تو کتنی بڑی صفت ہے یہ. انہ اواب، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم العبد، بہترین بندہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بہت رجوع کرنے والے. عام طور پر شیطان ہمیں جب نیکی سے نہیں بہکا سکتا تو وہ ہمیں سستی ڈالتا ہے، یا وہ ہمیں لہویات میں جو لایانی قسم کے کام ہوتے ہیں ان میں مبتلا کرتا ہے. تو انسان جو یوزلی اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے دل جو ہیں وہ مردہ ہونے لگتے ہیں، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں. اور شیطان پھر ان کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو بہت گناہ گار ہو گئی ہو، یا ہو گئے ہو، تم نے تو یہ وقت ذکر کا تھا اور تمہیں پتہ بھی تھا، اور تم نے اس کو ضائع کر دیا، سو کے ضائع کر دیا، یا کسی اور مصروفیت میں ضائع کر دیا. اب کیا ہوگا؟ اب تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے. تو اواب جو ہوتے ہیں نا، وہ کہیں پر بھی اسٹینڈ کر رہے ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے. وہ فوراً ان کا دل کہتے کہ نہیں، میرا رب تو کہتا ہے کہ میں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے تم نے کتنا ہی ظلم اپنے نفس پر کیوں نہ کر لیا ہو. تو وہ پھر اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں. اور کوئی بہت گناہ گار انسان ہے جس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں ہوتی، جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے اپنے گناہوں سے رجوع کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے پلٹ جانا چاہیے، تو شیطان اس کو جو ہے وہ اللہ سے دور کرتا ہے. تو وہ بھی اس خیال کے ساتھ کہ نہیں، میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ استغفار کر لیتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو وہ بھی اواب ہوتا ہے. جو شخص بہت خوش ہے، سیلیبریشنز میں ہے، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ یہ جو خوشی مجھے ملی ہے، یہ مجھے صرف اللہ کی وجہ سے ملی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. میں اس قابل نہیں تھا، پھر بھی اس نے مجھے دیا. اور وہ اپنی سیلیبریشن میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود اور قیود کا خیال رکھتے اور دل میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی اواب ہے. جو بندہ دکھی ہے، کسی تکلیف میں ہے، بہت ڈاؤن فیل کر رہا ہے، بہت پریشان ہے، اس کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ میرے رب نے مجھے آزمائش میں ڈالا، وہ مجھے نکالے گا. اور وہ اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ پریشان ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے اللہ کی باتیں کر رہا ہے. وہ بھی اواب ہے، بار 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 رجوع کرنے والا، جس کی سوچ کا محور اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے. تو ایسا بندہ کتنا اچھا ہوگا. کیوں اچھا ہوگا؟ کیونکہ جو بار بار جس کے ذہن میں پلٹ پلٹ کر اپنے رب کا خیال آتا ہے، وہ اگر غلطی کر بھی بیٹھا ہے، وہ اگر غلط سڑک پہ قدم رکھ بھی بیٹھا ہے، تو وہ اس میں گم نہیں ہوگا، وہ پلٹ کے سیدھے رستے پر آ جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں، جو نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ اپنی کسی نفس کی بہکاوے میں، اور نہ ہی کسی گناہ میں دور نہیں نکل جاتے، اصرار نہیں کرتے، بلکہ پلٹ آتے ہیں اپنے رب کی طرف. تو سلیمان علیہ السلام کے بھی جو صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اواب ہیں، بہت زیادہ رجوع کرنے والے. اب ایک دن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر. حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجیں جو تھیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن کریم میں مختلف جو صورتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا، ان میں ہم حضرت سلیمان کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں. تو ہم نے یہ پڑھا تھا
کہ ان کی فوج میں بہت مطلب جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں دے دی. تو ایک دن یہ اپنی فوج کے دستے ان کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو وہاں سے صافنات الجیاد گزر رہے تھے. صافنات الجیاد کہتے ہیں اصیل گھوڑا. اگر آپ کو تھوڑا سا کبھی کسی دور میں بھی گھوڑوں سے شغف رہا ہو، آپ نے کچھ ان کے بارے میں پڑھا ہو، تو اصیل گھوڑے آپ نے پڑھے ہوں گے. بہترین گھوڑوں کی جو سب سے بہترین نسل ہے وہ صافنات ہوتے ہیں، اصیل گھوڑے ہوتے ہیں. اور یہاں پر خاص طور پر جو لفظ ہے صافنات الجیاد کا، اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو سکون سے کھڑے ہوتے ہیں، سکون سے کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے گھوڑے اپنی 3 ٹانگوں کے اوپر وزن ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک پاؤں جو ہے اس کو کھڑا رکھتے ہیں. یعنی جیسے ہی مالک کا حکم آئے گا یہ چل پڑیں گے، یہ کسی قسم کی جو ہے وہ اڑی نہیں کریں گے. کسی قسم کا، آپ کو پتہ ہے گھوڑا جو ہے وہ بیسیکلی ایک سرکش جانور ہے، اس کے اندر بہت زور ہوتا ہے. لیکن یہ جو اصیل گھوڑے ہوتے ہیں، جو خاص طور پر یہاں پر صافنات الجیاد کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ زور بھی رکھتے ہیں لیکن ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں اور اچھی نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں. تو یہ 3 ٹانگوں کے اوپر وزن ڈال کے رکھتے ہیں اور ایک ٹانگ کو اپنی کھڑے رکھتے ہیں. دیکھا کبھی کسی نے ایسا گھوڑا؟ تو ہم چل پڑیں گے. تو وہ الف سے اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے تو سامنے آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا ہے اصیل گھوڑے، الف صاد یا اور لام. ٹھیک ہے. اور یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں جب بھاگتے ہیں تو بہت تیز بھاگتے ہیں. گھوڑوں کی بھی مختلف نسلیں ہیں نا، تو یہ جو اصیل گھوڑا ہوتا ہے یہ بہت تیز بھاگتا ہے. تو بڑی اعلیٰ نسل کے بہترین گھوڑے. اب جب یہ دستہ گزر رہا تھا گھوڑوں کا ان کے سامنے سے، تو ظاہر ہے ایک جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ اپنی بہترین فوج کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. حضرت سلیمان کے دل میں جب ایک خوشی پیدا ہوئی ان گھوڑوں کو دیکھ کر، ان سے جو ایک محبت کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، تو انہوں نے فوراً ہی وہاں پر اس بات کو، جیسے یہ ان کی صفت ہے نا انہو اواب، تو فوراً اپنی اس محبت کی ڈائریکشن کو درست کیا. اور کیا کہتے ہیں؟ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ بے شک میں نے محبوب رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. یعنی یہ جو گھوڑوں کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے، یا ان کو دیکھ کر میرے اندر جو ایک چاہت یا ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ یہ گھوڑے میرے ہیں، یا یہ گھوڑے طاقتور ہیں، یا یہ کہ میں ان پر سوار ہوں گا اور میں دوسروں سے سبقت لے جاؤں گا، یا یہ کہ میں ان گھوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں. بلکہ ان سے میری محبت اس لیے ہے کیونکہ یہ گھوڑے اللہ کی راہ میں میرے کام آئیں گے. مال کی محبت بری نہیں ہے. جیسے سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ یہ حب الشہوات جو نساء کے لیے ہے، جو بنین کے لیے ہے، جو ذہب سونے اور چاندی کے لیے، تو یہ ساری محبتیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہوئی، ان کی چاہت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی. تو ان سے محبت بری نہیں ہے، یا ان کے حصول کے لیے حلال کے دائرے میں رہ کر کوشش بری نہیں ہے. یہ برائی کب بن جاتی ہے؟ جب یہ محبت برائے محبت صرف ان چیزوں کے لیے ہو جاتی. جب ہم ان چیزوں کا حصول کے لیے حلال اور حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے فرق کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کے حصول کے لیے اپنی جو عبادات ہیں ان کے وقت کو اس میں لگا دیتے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پرواہ کیے بغیر محض اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں، پھر یہ برا ہو جاتا ہے. جب یہ محض ہم دنیا کمانے کے لیے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ
حلال ہی کا ذریعہ کیوں نہ ہو، لیکن محض دنیا کمانے کے لیے ہر وقت صرف انہی چیزوں کی چاہت میں مبتلا رہتے ہیں، پھر یہ غلط ہو جاتی ہے. ادروائز مال کمانا، اچھی سواری، اب پتہ ہے اچھی سواری تو ایک نعمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس نعمت کے لیے دعا کرتے تھے. کشادہ گھر، اچھی سواری اور اچھا پڑوسی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر کوئی اپنی گاڑی، اب یہاں پر تو خیر گھوڑے ہیں، اگر ہم گاڑی کی بات کریں، آج کل گھوڑے تو نہیں ہوتے سواری کے لیے، گاڑیاں ہوتی ہیں، تو اگر ہم اپنی گاڑیوں کی بات کرتے اور ہم گاڑی صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ محض اس سے دنیا کمائیں، محض دنیا کے کمفرٹ کے لیے، اور پھر ایک ماڈل کے بعد اس سے اگلا ماڈل، پھر اس سے اپڈیٹڈ ماڈل، پھر چھوٹی سے بڑی گاڑی، پھر اس سے بڑی گاڑی، اور پھر اس کے اندر اپنے دل کے اندر تکبر محسوس کرنا یا دوسروں کو حقیر سمجھنا یا اس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کچھ اور ہی دنیا کی مخلوق سمجھنا، یہ غلط ہے. ہاں، اگر ہم اس لیے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کے ہمارے پاس اگر کنوینس ہو تو ہم دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے دور تک سفر کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کنوینس ہو تو ہم بجائے اس کے کہ ہم لوکل پہ جا کر ہمارا زیادہ وقت لگتا ہے، ہم اپنی کنوینس پر جلدی پہنچتے ہیں، تو ہم کچھ اور اچھا کام کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس کنوینس ہو تو جہاں میں جا رہی ہوں میں 2 لوگوں کو اور ساتھ میں لے جا سکتی ہوں. تو اس طرح کی سوچ کے ساتھ یہ ہے کہ احباب تو حب الخیری عن ذکر ربی، خیر سے محبت کیوں ہے؟ تاکہ اس سے مجھے میرے رب کی یاد آتی رہتی ہے، میں اس کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہوں. ایک ایسا شخص جس کے پاس مال ہے اور وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ بہرحال اس شخص سے زیادہ اعمال کماتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے. آپ کس طرح سے مال سے محبت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کسی اور نعمت سے جو آپ کو آپ کے رب کی یاد دلاتی ہے؟ جی، آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ جو غریب ہے، کا کوئی سہارا نہیں، تو میں کچھ ایسا کر کے دوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کوشش کی اس کے لیے کچھ جمع کر کے، کچھ کسی طرح سے کچھ ارینج کر کے؟ جی میم، وہ میں اندر کسی کو پتہ نہیں. یہی چیز ہے، ہم مال ضرور کمائیں. اور میں آپ کو میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے ان کا، تابعی تھے، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینے انہوں نے نا اپنا سال ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا 4 اور 4 ماہ میں. 4 ماہ میں وہ مال کماتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور 4 ماہ میں وہ جو ہیں وہ حج عمرہ کے لیے مطلب اپنے آپ کو فارغ کرتے. ظاہر ٹریولنگ اس دور میں بہت لمبی تھی، دور سے جانا، سفر کرنا، وہ اس کے لیے خالص کرتے تھے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں عبادات کے لیے. اور 4 مہینے جو ہیں وہ دین کی تبلیغ، تعلیم اور تعلم میں گزارتے تھے. اب وہ جو 4 مہینے انہوں نے صرف تجارت کی ہے نا، وہ بھی ان کی عبادت ہی ہو گئی، کیونکہ ان کی نیت کیا ہوتی تھی کہ یہ 4 مہینے میں جتنا مال کما لوں گا، پھر میں 8 مہینے آگے اپنی شیڈیول کے مطابق حج، عمرہ، دیگر عبادات اور پھر دین کے تعلیم اور تعلم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکوں گا. تو یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو مینج کرنا آنا چاہیے نا. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم ان سے ضرور محبت کریں. آپ میں سے جس کسی کے پاس بھی اگر کنوینس ہے اور آپ جمعہ پڑھنے جاتی ہیں تو آپ کسی کو بھی ساتھ لے جائیں
اور اس میں آپ کے دل کے اندر ایک تشکر آئے، آپ کے دل کے اندر اپنی کنوینس کے لیے، اپنی گاڑی کے لیے ایک محبت پیدا ہو کہ الحمدللہ میرے پاس یہ تھی تو میں نے دوسرے بندے کو بھی ساتھ لیا. یا آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے مدرسہ جاتے ہیں، اپنے ادارے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ 2-4 لوگ ایسے ہیں جو آپ کی لوکیلٹی کے قریب سے آتے ہیں، لیکن وہ بہت مشکل میں ہے، یا کوئی اس لیے نہیں آنا چاہ رہا، چھوڑنا چاہ رہا ہے کہ اس کو دور پڑ رہا ہے، تو آپ پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے پھر جب آپ اپنی گاڑی میں کو مینج کریں گے، آپ اس کی صفائی ستھرائی کرائیں گے، آپ اس کی ٹیوننگ کرائیں گے، آپ اس کے اندر فیول ڈلوائیں گے، وہ سب آپ کا عبادت بن جائے گا. وہ سب آپ کا کس لیے ہو جائے گا؟ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اپنے مال میں سے کچھ وقف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، اس اپنے گھر کو یا اپنی کسی اپنے اوقات کار میں سے کسی مخصوص وقت کو یا کوئی مال یا کوئی اور پراپرٹی وہ اس کو وقف کر دیتے ہو، کہتے یہ صرف اللہ کے استعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں لگے گا، ان کا اپنا حق اس پہ نہیں رہتا. آلدو جو ان کی اونرشپ انہی کے پاس رہتی، لیکن وہ اس کو پھر صرف کیوں اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیوں اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، کیوں اس کو رینوویٹ کرتے رہتے ہیں؟ صرف اللہ کی محبت میں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان پرسنل جتنا بھی ہم کر سکیں، ہم بھی دیکھیں کہ ہم ہماری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں سے کیوں محبت کرتے ہیں، اس میں پیچھے کیا واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا ایک اپنی اسٹوڈنٹ کا جو گریجولی بلائنڈ ہوتی جا رہی ہیں، ان کو ڈیزیز ہے، اب میں نے نام بھول گیا کہ وہ، لیکن یہ کہ وہ آہستہ آہستہ نابینا ہو رہی ہیں اور اس کا علاج فی الحال میڈیکل سائنس میں نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفا دے، ہم سب دعا کرتے. تو آنکھوں سے جو محبت ہے، سب سے پہلے جو مجھے یہ خیال آیا تھا نا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو مجھے یہ خیال آیا تھا پھر آپ قرآن کیسے پڑھ سکیں گے؟ قرآن کے بغیر تو ہماری زندگی خالی ہو جاتی ہے. تو آنکھوں سے محبت، اپنی بینائی سے محبت کیوں ہو؟ کیونکہ اس سے ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اس سے ہمیں اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ پڑھنا ہے، اللہ کی یاد ہمیں آتی ہے. قرآن سے زیادہ بہترین کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے اللہ کی یاد کا؟ تو ہم سب دیکھیں گے ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے کون سی نعمتیں ہیں جنہیں ہم اللہ کی یاد میں لگا دیں، جن کے ساتھ ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، جو نعمتیں ہمیں عزیز اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں. آپ کو کوئی بچہ جو ہے وہ حافظ بن رہا ہوتا ہے، آپ کو اپنے اس بچے سے محبت کیوں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے سے باقی بچوں کی نسبت محبت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی. اگر تو صرف اس لیے کہ وہ آپ کا بچہ ہے اور وہ چونکہ بہت مشقت کر رہا ہے، اور حفظ کرنا obviously ایک بہت مشقت والا کام ہوتا ہے، تو وہ ایک اور بات ہے، وہ ایک سمپل ماں بچے والی فیلنگ ہے. لیکن اگر آپ کو اس لیے اس سے محبت ہے کہ یہ قرآن یاد کر رہا ہے، یہ میرے رب کا کلام یاد کر رہا ہے، اور آخرت کے دن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اور ایسے آنر کریں گے، اور اس قرآن کی فضیلت کی وجہ سے، اس کے حفظ کی کوشش کی وجہ سے مجھے ایسے اور ایسے آنر ملے گا، تو یہ اس اولاد سے محبت اللہ کے ذکر میں آ جاتی ہے. ہم سب کو دیکھنا ہے یہ انشاءاللہ. اور اگر ایسے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں کرنی ہے کوشش کہ ہمارے پاس بھی کچھ ایسے اثاثے موجود ہونے چاہیے، کچھ ایسے آثار ہونے چاہیے، کچھ اپنے پاس، کچھ اپنی پاکٹ بنی سے، کچھ اپنی ہاتھ کی کمائی سے، کسی طریقے سے کچھ ایسا ہو جو میں ہاتھ میں لے کے کہوں کہ اس مال سے مجھے اس لیے محبت ہے، یا یہ میں نے صرف اس لیے کمایا ہے کہ میں اسے اللہ کی راہ میں لگا سکوں. چلیں واپس آتے ہیں اس قصے کی طرف، اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اس مال سے محبت صرف اس لیے ہے
کیونکہ یہ مجھے میرے رب کی یاد دلاتے ہیں. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ دستہ جو تھا ان کا وہ ان کی نظروں کے سامنے سے گزر گیا. پھر وہ کہتے ہیں ردوہا علیہ، ان کو پھر میرے سامنے لاؤ. اچھا، یہاں پر کچھ تفاسیر کے اندر کچھ قصہ ایسا ہے کہ ان گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے ان کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی. حضرت سلیمان کی عصر کی نماز نکل گئی، یعنی وہ گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے محو تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے اتنا خوش ہو رہے تھے کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. اور اس میں پھر انہوں نے غضب میں آ کر اور ان گھوڑوں کی اس محبت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے ان کو واپس اپنے پاس بلایا اور ان کی گردنوں اور ان کی ٹانگوں پر تلوار سے ضرب لگانے لگے، یعنی انہوں نے ان گھوڑوں کو مروا دیا. اب مختلف مفسرین نے یہ واقعہ بیان تو کیا ہے، لیکن اس کا ایز سچ کوئی ریسورس جو ہے وہ نہیں ملا. دوسرا یہ کہ قرآن کا جو ایک اسلوب ہے، جس طرح سے بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ سب مختلف پہلوؤں سے یہ بات جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتی. ایک تو یہ کہ وہ تو پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے یہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. تو ایک مال، ایک چیز جسے جو اللہ کی یاد دلاتی ہو، تو اس میں کھو کر انسان اللہ سے دور تو نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ اگر بالفرض عصر کی نماز کسی وجہ سے ان کی رہ بھی گئی، تو نماز کے ضائع ہو جانے سے ان گھوڑوں کا جو کہ ذی روح ہیں، زندہ ہیں، ان کے قتل کا جواز تو نہیں نکلتا. تو ایک نبی جو ہیں وہ ایک جاندار کے اوپر ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کی سزا وہ ایک جاندار کو دیں؟ تو ایسے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے نا باتیں ایسی ہیں. اور پھر جو آگے ٹیکسٹ آ رہا ہے وہ بھی جیسے اس میں آ رہا ہے نا فتفقا مسحن، تو مسح کا جو لفظ ہے وہ ہاتھ پھیرنے کا ہوتا ہے، ہاتھ پھیرنا کسی چیز کو. حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جس چیز کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، جس مریض کے اوپر مسح کرتے تھے تو اس کو شفا ہوتی تھی اللہ کے حکم سے. اسی طرح آپ سر کا مسح کرتے، سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے. تو یہاں ہاتھ پھیرنے کی بات ہوئی ہے، تلوار سے ضرب لگانے کی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور پھر جو مفسرین یہاں بات کرتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا، تو توارت بالحجاب میں سورج کے ڈوبنے کا معنی تو نہیں آتا. یہاں ایک دم سے جب آپ پڑھتے ہیں تو توارت بالحجاب سے مراد سورج کے حجاب میں جانے کی بجائے گھوڑوں کے منظر سے ہٹ جانے کا معنی سمجھ میں آتا ہے. تو اگر ہم اس کو جو آپ پہلی نظر میں آپ اس کو پڑھتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو بات آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب گھوڑے وہ جو دستہ تھا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کی طرف جو رغبت محسوس کی، جو محبت محسوس کی، تو چونکہ وہ اواب تھے تو فوراً ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مجھے ان سے محبت اس لیے ہے کیونکہ اس سے مجھے اپنے رب کی یاد آتی ہے. میں اپنی نعمتوں کو اکنالج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دیں. پھر یہ کہ دین کے کام کے لیے، اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے یہ میرے کام آتے. اور پھر وہ دستہ، چونکہ جیسے پریڈ میں آپ دیکھتے ہیں دستے گزر جاتے، ایک دستہ آتا ہے گزرتا ہے، دوسرا آتا ہے گزرتا ہے، تو یہ بھی گزر گیا. اب وہ چونکہ بہت پسند آئے تھے ان کو گھوڑے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ردوہا علیہ، میرے سامنے وہی دستہ دوبارہ لایا جائے. اب وہ دوبارہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں ان سے. ٹھیک ہے. کیسے کر رہے ہیں؟ ان کی گردن اور ان کی پنڈلیوں کے اوپر ہاتھ پھیر کے. تو اس میں سچ کوئی ایسا کرینہ نہیں نکلتا جس میں وہ جو مختلف مفسرین نے جس رائے کا اظہار کیا ہے وہ اس میں ایک سمپل سا جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان گھوڑوں سے محبت کا اظہار کیا انہوں نے. حضرت سلیمان نے دوبارہ سے ان کو بلایا اور ان کی گردنوں اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر
اور اپنی محبت کا اظہار کیا. اور یہ بھی جو ہے یہ مطلب مفسرین کے جو 3 گروہ ہیں جنہوں نے یہ 3 باتیں اس میں لی ہیں، تو انہی میں سے جو ہے ان میں سے ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ ان کو اپنی محبت کے اظہار کے لیے دوبارہ بلایا، نہ کہ ان کو مارنے کے لیے بلایا. اور یہاں اس کا ذکر کیوں آیا؟ بات ہو رہی تھی داؤد علیہ السلام کی سلطنت کی، بات ہوئی سلیمان علیہ السلام کی، ان کی صفت کی بات ہوئی کہ وہ اواب ہیں، اور پھر یہ قصہ یہاں پر آیا. ابھی میں نے بتایا بھی ہے، کوئی بتانا چاہے گا کہ یہاں پر یہ واقعہ کیوں آیا، کیوں لایا گیا؟ میم اس لیے کہ مال کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جائے کہ وہ مال اچھا ہوتا ہے. اواب ہے نا، اواب. جی میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا نا کہ جو اواب ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی سچویشن میں ہو نا، وہ اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہوتے. تو اب یہاں دیکھیں کہ ان کے سامنے نعمتیں آ رہی ہیں نا، ایک بہت بڑی نعمت ان کے سامنے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا، آپ کے سامنے اگر آپ کو کوئی لا کے دیتا ہے کہ جی یہ آپ کی گاڑی ہے، اب گاڑی آپ کو ملی، میں گھوڑے سے ریلیٹ کر کے گاڑی کی بات کری، ادروائز آپ کوئی بھی نعمت لے سکتے ہیں. اب آپ فوراً آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ جو اواب ہے نا، اس کے دل میں فوراً اللہ کی یاد آئے گی. تو یہاں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اواب کے طور پر کیا گیا، جو اپنے رب کا کثرت سے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو اس سے یہاں پر اس قصے کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا بندہ کہ بادشاہی کا سر و سامان بھی جو ہے وہ اس کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی اس لیے پسند ہے، بادشاہت بھی اس لیے پسند ہے، نعمتیں بھی اس لیے پسند ہیں تاکہ ان نعمتوں کے ساتھ وہ اپنے رب کا قرب حاصل کریں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ چلیں آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم، پھر انہوں نے رجوع کر لیا. اچھا، اس واقعے میں بھی ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے جس میں اسرائیلی روایات سے ایک قصہ لیا گیا کہ حضرت سلیمان کی بیویاں تھیں، جس میں بعض کہتے ہیں کہ 90 تھیں، بعض کہتے ہیں کہ 99، کسی نے 100 اور کسی نے 70 کہا اور کسی نے 60 کہا، اور یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قصہ بیان کیا اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسرائیلی روایت کے طور پر بیان کیا ہو اور بتایا ہو کہ یہ ایسا بیان کیا گیا ہے، لیکن راوی نے اس کو ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے طور پر بیان کر دیا. انشاءاللہ جب ہم بخاری میں یہاں تک پہنچیں گے تو پھر ہم اس کو فردر بھی پڑھیں گے. لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ جو قصہ اس میں نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان جو ہیں رضی علیہ السلام، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک ہی رات میں اپنی تمام ازواج کے پاس جائیں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی تو وہ ان سب کو اللہ کی راہ میں بہترین مجاہد بنائیں گے. تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور ایسے میں یہ ہوا کہ ان کی کسی بھی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، اور ایک بیوی جس سے اولاد ہوئی تو وہ بچہ بھی نامکمل تھا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، تو ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا جو کہ ناکارہ تھا. ظاہر ہے وہ ایک نامکمل بچہ تھا تو وہ مجاہد تو نہیں بن سکتا تھا. یہاں تک یہ قصہ اس میں بیان کیا جاتا ہے. اس کی تفسیر میں تفہیم القرآن میں
مودودی صاحب اس کے لیے ایک اور طریقے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بات نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے، ان کا جو ایک بیٹا تھا جس کا نام جو ہے وہ غالباً رجعام تھا، اور پہلے بھی میں نے آپ کو جو بنی اسرائیل کی جو انحطاط کا دور تھا اس میں بتایا بھی تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا رجعام جو تھا وہ تخت نشین ہوا، تو اس نے کس طرح پھر بنی اسرائیل کی سلطنت کو اپنی کیئرلیسنس اور اپنی بری عادتوں کی وجہ سے تقسیم کر دیا، یعنی پھوٹ پڑ گئی اس میں، اور جو ایک سلطنت تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی، ایک یہودا بن گئی اور ایک جو ہے وہ اسرائیل، سلطنت اسرائیل بن گئی، یہودیہ سوری۔ تو جو صاحب تفہیم القرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جس طرح کی سلطنت ان کے پاس ہے تو ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کو ولی عہد نومینیٹ کر دے، رجعام کو، لیکن وہ لڑکا جو تھا وہ جب سامنے ان کے بڑا ہو رہا تھا تو یہ دیکھ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اس کی جو حرکات و سکنات ہیں یہ ایسی سلطنت نہیں سنبھال سکے گا، یعنی اس کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس لڑکے کے اندر، یہ تو اگر اس کو یہ پاورز مل جاتی ہیں تو یہ تو بجائے اصلاح کے الٹا خرابی پیدا کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی جو یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کے بیٹے کو یہ سلطنت ملے اور ایسی ہی سلطنت ملے، تو ان کے بیٹے کے جو رنگ ڈھنگ تھے، وہ جو یہ جو کہا جا رہا ہے نا وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ اس کے رنگ ڈھنگ ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھ لیا کہ وہ لڑکا جو تھا ان کا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ ایسی سلطنت جو ہے وہ سنبھال سکتا، تو ثم اناب، تو انہوں نے اپنی اس دعا سے رجوع کر لیا، یعنی وہ جو دعا کرتے تھے کہ ان کے بیٹے کو ان کے بعد ایسی ہی سلطنت ملے، تو انہوں نے اپنی اس دعا سے رجوع کر لیا، انہوں نے وہ اپنی اس دعا سے پلٹ آئے، کیونکہ انہیں پتا چل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ دیکھ لو اس لڑکے کے رنگ ڈھنگ ایسے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی، قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور میرے بعد مجھے ایک ایسی سلطنت بخش جو میرے بعد کسی کے پاس بھی نہ ہو، یعنی میرے اس بیٹے کو ایسی سلطنت نہ ملے، چونکہ ان کے بعد اسی لڑکے نے جو تھا ولی عہد بننا تھا، اسی کو بادشاہت ملنی تھی، تو حضرت سلیمان نے جو پاورز حضرت سلیمان کے پاس تھیں وہ چاہا کہ ان کے بعد کسی بھی اور کو نہ ملے۔ یہ تو ہے صاحب تفہیم القرآن کی رائے، اور جو دیگر مفسرین نے جو ہے وہ کوٹ کیا ہے وہ وہی واقعہ ہے کہ پھر وہ جو نامکمل بچہ دیکھ کر انہوں نے رجوع کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور دعا کی اپنے لیے کہ جو وہ انشاءاللہ نہیں کہہ پائے یا غلطی ان سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کو بخش دے اور ان کو ایک ایسی سلطنت دے، ایسی بادشاہت دے جو ان کے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ بہرحال یہ دونوں آراء ہمارے پاس سامنے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کوئی سی بھی بات ہے، بات اس میں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بات اگر اولاد کی بھی آئی، بات اگر دعا کرنے کی بھی آئی، بات اگر سلطنت کی بھی آئی، تو صفت کیا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی؟ اناب، اواب اور اناب کا مطلب بھی وہی ہوتا، رجوع کرنے والی۔ تو یہ دو واقعات یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کیے ہیں ان کی زندگی میں سے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس ایک ایسی بادشاہت تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس اختیار تھا، ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قوتیں دی تھی، پاورز دی، اس میں بھی جب ایز پر ان کی وش جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زوم میں اللہ سے دور ہو جاتے یا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ کوئی
کسی اور طرف نکل جاتے، بلکہ وہ جب وہ نہیں بھی ان کی خواہش پوری ہوئی تب بھی وہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، غلطی میری ہوگی، اور انہوں نے رجوع کر لیا. تو انسان کے پاس کتنی بھی طاقت ہو، کتنا بھی مال ہو، کیسی ہی اولاد ہو، کتنی ہی جو ہے اس کے پاس اقتدار ہو، اختیار ہو، جو صرف اس کے اندر ہونی چاہیے، جو اس کو اس کے رب کے قریب کر سکتی ہے، وہ ہے رجوع کی صفت، اواب، اناب. اچھا، ہمارے پاس بادشاہتیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس اختیار ہے. ہمارے گھر کے اندر ہمارے بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمارے اندر اگر صفت اواب ہو تو ہم کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتے. ہم چاہے وہ ہمارے اسپاؤسز ہو، بینگ اے ہسبینڈ کوئی اپنی وائف کے لیے، بینگ اے وائف کوئی اپنے ہسبینڈ کے لیے، بینگ پیرنٹس کوئی اپنی اولاد کے لیے، بینگ پیرنٹس ان لا کوئی اپنی داماد اپنی بہو کے لیے، بینگ دا آنر آف دا ہاؤس کوئی اپنے جو کرایہ دار ہیں ان کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے. کہیں پر بھی کوئی بھی زیادتی نہیں کر سکتا، کہیں پر بھی کسی کے اندر تکبر نہیں آ سکتا اگر ان کے اندر صفت اواب موجود ہے. اگر ان کے اندر صفت اواب یا اناب موجود نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ جہاں اختیار آئے گا، جہاں اقتدار آئے گا، جہاں اپنی منمانی کرنے کی، اپنے آپ کو سپیریئر رکھنے کا موقع ملے گا، وہاں انسان غیر محسوس طریقے سے وہ کر جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر کیا کریں؟ وہ کون سی بات ہو سکتی ہے، وہ کون سی ہیبٹ ہو سکتی ہے، وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہمارے اندر اواب کی صفت پیدا ہو سکے؟ ہاں جی، آپ بتائیے گا. آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ مانگتے ہوئے نا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جائے کہ اللہ میاں جو میری خواہش ہے وہ ضرور مجھے دے، اس کی بجائے یہ دعا کی جائے کہ اللہ میاں اگر تیرے نزدیک یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو مجھے دے دے، اور اگر وہ مل جائے تو شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ملتی تو پھر اس کے اوپر صبر کر لے انسان. یہ اواب کی خصوصیت ہے میرے نزدیک. آپ نے بات ٹھیک کی، لیکن میرا سوال یہ تھا، ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر اواب کی صفت پیدا ہو؟ یہی کہ بھی ہمیں نا فورس نہیں کرنا چاہیے کہ ایک چیز اگر ہمیں نہیں ملتی تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ ہمیں یہ ضرور ملے ہی ملے. میرے خیال میں نا انسان کو بس جو ملے اس کے اوپر بس شکر کرے، پیچھے نہ پڑ جائے ایک چیز کے. ٹھیک، کوئی اور بتانا چاہے گا؟ وہ کون سی بات ہو؟ جی نہیں ماں، جی نہیں، ایک منٹ، زیادہ مائک آن ہو گئے میرا خیال ہے. ایک مائک. جی غزالہ. میرے خیال میں اواب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے محبت کریں، اس کی محبت میں گم ہو کے اللہ کو نہ بھول جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو فوراً پلٹ آئیں اللہ. میں پوچھ رہی ہوں، میرا کوشچن یہ ہے، ہم اپنے اندر اواب کی صفت کیسے پیدا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں، اللہ کا ذکر کریں. استغفار کی عادت نہ. جی رم. کہ جب ساری چیزوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، سب سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو. اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی زیادہ ہم اطاعت کرتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت. اور پھر غور و فکر سے.
قرآن کے مطالعے سے، کائنات میں غور و فکر سے، نعمتوں میں غور و فکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کا رزق مانگتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں. گڈ، دس از اے گڈ پوائنٹ کہ اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی ہمارے اندر، اتنا ہی ہمارے اندر اواب کی صفت پیدا ہوگی. جی ام عاطف، آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میں جو آپ نے بتایا یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ جڑنا اور اہل علم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنے سے ہمارے اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، قرآن کا مطالعہ اور صالحین کی صحبت، اہل علم جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہوں، جو آپ کو آخرت کی یاد دلاتے ہوں، تو اس سے آپ کے اندر اواب کی صفت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ایسے اہل علم جو صرف آپ کو اپنی ذات کے گرد گھماتے رہیں، اپنی سیکٹ کے گرد گھماتے رہیں، اپنے مقاصد، تو وہ پھر آپ کو فائدہ نہیں دیتے. صحبت صالحین، ایسے لوگ جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر آپ کے ساتھ کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں آپ کو یاد کراتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخرت کا ذکر آپ کے ساتھ کرتے ہیں. آخرت کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. تو موت کا ذکر، جتنا ہمیں اپنی موت یاد آئے گی نا، اتنا ہی ہمیں اللہ یاد آئے گا. جب ہمیں اپنی موت بھول جاتی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی بھول جاتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ پریکٹسز ہیں جو ہم کریں تو ہمارے اندر اواب کی صفت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. پھر وہی بات سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ صفات پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہی صفت بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے 2 بڑے واقعات یہاں پر بیان کیے ہیں. پھر یہاں پر دیکھیے، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دیں جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فردر، اور جو پہلے تو ان کے پاس بادشاہت تھی جو حضرت داؤد سے ان کو ملی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. تو مسخر کیا ہم نے ان کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی ان کے حکم سے، نرمی سے، جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے. ایسا نہیں کہ کوئی آندھیاں تھی، نرمی سے چلتی تھی، اور نرمی سے چل کے وہ جو دنوں کی مسافت تھی اس کو پہروں میں جو ہے وہ مکمل کر کے جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں پر ان کو پہنچا دیتے تھے. اور اس میں یہ دیکھیں جہاں پر یہ ذکر آ رہا ہے کہ وہ ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ ویسے تو تیز ہوتی ہے ہوا، ظاہر ہے وہ اس نے جب ایک دنوں کی مسافت جو ہے یا مہینوں کی مسافت کو دنوں میں کنورٹ کرنا ہے، تو obviously جیسے آپ کا ایروپلین تیز رفتار سے چلتا ہے تو وہ ہوا بھی تیز چلتی ہوگی، لیکن اس کی وہ تیزی جو تھی وہ حضرت سلیمان کو متاثر نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کے لیے وہ نرم ہی رہتی تھی. لائک وہ چل تیز رہی ہے بٹ کمفرٹیبل ہے. سبحان اللہ، کتنی زبردست یہاں پر جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ہوا کی بھی بیان کر دی ہے کہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چلے گی تیز لیکن اپنے سوار کے لیے یہ کمفرٹیبل ہوگی. تو یہ نعمتیں ان کو کیوں مل رہی ہیں؟ یہ کس وقت کے بعد مل رہی ہیں؟ جب انہوں نے ایک ناتمام دعا تھی جو ان کی، جو انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر کہی تھی، یا پھر یہ کہ جو انہوں نے خواہش اپنے بیٹے کے بارے میں کی تھی. اگر ہم دونوں طرح کے مفسرین کی رائے لیتے ہیں تو اس کے بعد جب انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے اور دعا مانگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بادشاہت دی جو نہ ان کے بعد کسی بادشاہ کو نہیں ملی. وَشَيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاعٍ وَغَوَّاصٍ، اور سرکش جن ہر طرح کے ان کے لیے سرکش کر دیے، جو معمار بھی تھے اور غوطہ خور بھی. معمار تھے، بڑی بڑی وہ بناتے تھے ان کے لیے عمارتیں بناتے تھے، جیسے ہیکل جو ہے وہ جنات نے تعمیر کیا، اور اسی طرح بڑی بڑی دیگیں پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے سورہ سبا میں بھی، بہت بڑی بڑی جو ہے وہ جس کے اندر پکایا جاتا تھا، اور جو عام انسان جو ہے ان کو نہیں موو کر سکتے تھے، نہیں اٹھا سکتے تھے، تو یہ جنات جو ہیں یہ سارے کام کیا کرتے تھے.
اور غوطہ خور جو سمندر کے اندر غوطے لگا کے ان کے لیے جو ہے وہ جو سمندر کی پیداوار ہے، سمندر کی جو موتی اور چیزیں ہیں وہ نکالا کرتے تھے. وآخرین، اور کچھ اور جنات، مقرنین فی الاسفاد، جکڑے ہوئے بیڑیوں میں، یعنی ان کی سلطنت کے اندر ساری طرح کے جنات جو تھے وہ موجود تھے. ھذا عطاؤنا، یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک بخشش تھی. فمنن او امسک، پس احسان کرو یا روک لو، بغیر حساب، بغیر حساب کے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیا، اتنی بڑی سلطنت، اتنی زیادہ پاورز، اور ساتھ میں اختیار بھی دے دیا کہ چاہو تو احسان کرو، یعنی دوسروں کو بھی دو، اور چاہو تو روک لو، یعنی دس از ٹوٹلی یورس. تم اپنے اوپر بھی سارا لگا لیتے ہو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہوا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو صفت ہے اواب کی، تو یہ سب کچھ پانے کے باوجود بھی وہ کیسے رہے؟ وہ چونٹی والا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ سورہ نمل میں آپ نے پڑھا تھا تو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو نعمت ہے میرے لیے اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا بنتا ہوں. اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اور ان کا بھی جو میرے والدین پر، اور مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، جن سے آپ خوش ہوتے ہیں. تو نعمتوں کا ملنا، پاورز کا ملنا، اقتدار کا ملنا، اختیار کا ملنا برا نہیں ہے. ہاں لیکن بہرحال آزمائش ہے کہ انسان کیا کرتا ہے ان کے ساتھ. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہے ہمارے پاس البتہ تقرب اور بہترین ٹھکانہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور بہترین ٹھکانہ کس کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی نعمتیں دی، جس طرح بھی آزمایا، وہ اپنی اس آزمائش پر پورا اترے اور ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہی رہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا. اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک پہنچائی ہے شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب. ایسا نہیں ہے کہ شیطان آپ کو بیماری میں مبتلا کر دے، اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو. جیسے جادو جو ہے، جادو سے میں شیاطین انوالو ہوتے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اگر اذن ہو تو اس سے پھر انسان کو جسمانی عارضے بھی لاحق ہو جاتے ہیں، یا مالی نقصان یا دیگر تکالیف ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو جو مرضی کوئی جادوگر کر لے، جو مرضی کوئی جن کرنا چاہے، شیطان کرنا چاہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے نا، یہ ایک بہت خوشحال آدمی تھے، بہت بڑا کنبہ تھا، زمین جائیداد تھی ان کے پاس، اور اللہ کے نبی تھے. یہ لوگوں کو جب شکر اور صبر کی تلقین کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو چونکہ سب کچھ ہے، بہت نعمتیں ہیں، تو ان کے لیے آسان ہے یہ باتیں کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، اور ان کا مال اور اسباب جو تھے وہ تباہ ہونے شروع ہو گئے، ان کی اولاد ساری مر گئی، اور پھر یہ جسمانی طور پر بھی بیماری میں، شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہوئے. اور اس بیماری میں جب سب انہیں چھوڑ گئے اور یہ تکلیفیں، تو ایسے میں شیطان ان کو وسوسے ڈالتا، شیطان ان کو پریشان کرنا چاہتا تھا. اور جیسا کہ یہ ایسے انسان تھے جو اپنے رب کے بہت شکر گزار تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ
صابر تھے. تو اس کے لیے شیطان جو ہے وہ ان کو وسوسے ڈال کر ان کو تنگ کرتا اور ان کو اللہ کی طرف سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا، اللہ کے لیے ناشکرہ کرنا چاہتا. تو اس بات پر جو ہے وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان جو ہے وہ مجھے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، یعنی وہ مجھے آپ کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے. اور اس پر جو ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ارکض برجلک، آپ اپنے پاؤں کو ماریں زمین پر، ھذا مغتسل بارد و شراب، اور یہ ہے وہاں سے پانی نکلے گا اور وہ پانی جو ہے وہ پینے کے لیے ٹھنڈا اور نہانے کا پانی ہے. اور اس سے جو ہے وہ جب انہوں نے غسل کیا تو جو ان کو سکن کی جو بیماری تھی وہ جو ہے وہ ان کی دور ہو گئی، اور پانی پیا تو وہ صحت یاب ہو گئے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ سونے کے پتنگے گر رہے تھے، یعنی اس پانی کے ساتھ سونے کے پتنگے بھی نکل رہے تھے، گولڈ. تو وہ گولڈ بھی جمع کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا، اور جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا کیا انہیں اور ان کے گھر والے بھی اور ان کی مانند ساتھ اور بھی، رحمتم منا، جو ہماری طرف سے رحمت تھی، و ذکرہ، اور ایک نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَاب، عقل والوں کے لیے. انشاءاللہ العزیز ہم کل اس قصے کو دوبارہ پڑھیں گے تفصیل سے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو نصیحت ہے عقل والوں کے لیے اس پہ بھی تدبر کریں گے انشاءاللہ. آج کی کلاس آپ کی جو ہے وہ یہیں پر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.